جو تم مجھ سے دعا میں مانگتے تھے اور میں نے دعا قبول نہیں، یہ اس کا آج تمہیں صلہ دیا جا رہا ہے. صحیح صحیح. تو اس وقت انسان کہے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی. مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اس بات کا مکمل یقین. تو دعا کے لیے ہمیں چاہیے کہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. صحیح. اس کے بعد پھر اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون. اس کے بعد پھر اپنی خواہش اللہ سے ظاہر کریں، جو بھی دعا اس سے مانگنی ہے. اس کے بعد آخر میں درود ابراہیمی پڑھ لیں. انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات سے امید ہے. شروع میں بھی تو درود نہیں، شروع میں نہ پڑھیں. لیکن بعض حضرات فرماتے علماء کے شروع میں بھی پڑھ لیں، اول آخر کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف دعا میں، اس لیے کہ قرآن آیتوں کا نہیں، لیکن میں قرآن آیت پڑھ رہا ہوں یہاں پر، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آخر میں درود ابراہیمی پڑھ لیں. اس کے بعد انشاءاللہ اس کی ذات سے دعا اللہ نے ایک چاہا تو 100% اللہ قبول کرے گا. کیونکہ درود شریف کا تو یہ ہے کہ درود شریف، اور ویسے بھی دعاؤں کے کچھ وقت ہیں. جی بالکل. مثال کے طور پہ جمعے کا دن جو ہے، جمعے کا دن جمعرات کی رات سے شروع ہو جاتا ہے، اس میں دعائیں مانگی جائیں. اس کے بعد جب خواتین تو خیر گھر میں پڑھتی ہیں، ان کے لیے تو جمعہ نہیں ہوتا وہ، لیکن جمعے میں اکثریت دعا مانگے. اور عصر سے مغرب تک کا وقت جو ہے یہ قبولیت کا وقت ہے، خاص جمعے کے دن. تو اس میں مانگے انشاءاللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں ہوگی دعا، کبھی دعائیں رد نہیں ہوں گی. بالکل صحیح. اچھا، آپ نے بتایا تھا آپ آیتوں سے علاج کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں کچھ بتائیں. آیتوں سے کیا بیماریوں کا علاج ہے؟ روحانی بیماریاں ہیں، جسمانی بیماریاں ہیں؟ دیکھیے مختلف علاج ہیں اور مختلف آیتوں سے مختلف علاج ہیں. کہیں تو میں دکھا دیتا ہوں تھوڑا سا. ہاں بالکل، آپ اٹھا لیجیے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جہاں تک بات ہم کر رہے تھے دعا کی، تو دعا کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ، آپ یوں سمجھیں کہ درود شریف ایک ایسا عمل ہے جس کو اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں فرماتے. تو دعاؤں کے اندر اول اور آخر درود شریف پڑھنے کا ایک لاجک جس کو ہم کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے، اللہ تعالیٰ نے اوپر کا بھی درود شریف آپ کا قبول کرنا ہے اور آخر کا درود بھی قبول کرنا ہے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے کرم، اس کے رحم کی تو وہ یہ سوچ ہی نہیں سکتے نا ہم کہ ہماری اللہ تعالیٰ نے اوپر سے دعا قبول کر لی اور نیچے سے دعا قبول کر لی، اور بیچ کی جو دعا ہم نے مانگی تھی اول آخر درود شریف کے ساتھ وہ رد کر دی جائے گی. اس لیے ہمیشہ جب بھی دعا مانگیں اول آخر درود شریف کو ضرور اپنی زندگی کا جو ہے وہ ایک روٹین بنا لیں کہ دعا اول آخر درود شریف کے ساتھ ہی مانگنی چاہیے تاکہ وہ آسمان تک جائے اور آپ کی دعا قبول ہو. جی آج جو مسائل ہیں جی زیادہ تر ان پہ میں آیتیں بتا دیتا ہوں. صحیح. تو ناظرین اس کو چاہیں تو نوٹ بھی کر لیں. ہاں بالکل، ہمارے ناظرین پیپر پین لے کے بیٹھتے ہیں، آپ بے فکر رہیے. پہلا مسئلہ آج کل ہمارے ہاں لڑکیاں بوڑھی ہو گئی ہیں اور رشتے نہیں آ رہے ان کے. صحیح. تو ان کے لیے میں کہوں گا کہ صبح فجر کی نماز کے بعد سورہ طٰہٰ، سورہ طٰہٰ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، جو کہ 16 پارے میں 16ویں پارے میں. اور اس کے بعد عشاء کی نماز کے بعد سورہ احزاب پڑھ لیں جو 22ویں پارے میں. اچھا، یہ 43 ڈیز پڑھ لیں. سورہ احزاب، سورہ احزاب 22ویں پارے میں. جی. اچھا، یہ دونوں آیتیں 45 ڈیز پڑھنی ہے؟ نہیں، 43 ڈیز. 43 ڈیز دونوں پڑھنی، 43 فجر اور عشاء. جی ہاں، فجر اور عشاء میں پڑھ لیں. ٹھیک ہے. اور جو ان کے مخصوص ایام میں اس میں چھوڑ کے پھر آئندہ وہ ترتیب کر لیں. یعنی 43 ڈیز آپ نے مستقل پڑھنی. اس کے بعد لڑکیوں کی شادی کے لیے ایک آیت ہے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا. سورہ فرقان کی یہ آیت ہے، پارہ 19 ہے، آیت نمبر 54 ہے. سورہ فرقان کی آیت پارہ نمبر 19 آیت نمبر 54. آیت نمبر 54. ٹھیک ہے. اس کا ترجمہ ہے، وہ ایسا ہے جس نے پانی سے یعنی نطفے سے آدمی کو پیدا کیا، پھر اس کو خاندان والا اور سسرال والا بنایا. اچھا، ماشاءاللہ. صحیح. یہ دیکھیے اس میں آیت میں ہی بالکل آپ کا مسئلہ. اچھا، اس کے لیے میں ایک اس میں تھوڑی سی میں نے جدت کی ہے اس میں کہ تاکہ اس میں اللہ رب العزت اپنا اثر دے دے. یہ کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے، کوئی صحابہ کرام سے نہیں ہے، صرف میری اپنی ایک سوچ ہے. پریکٹس میں ہوتا ہے تو کیونکہ چھوارا سنت ہے اور نکاح پہ بانٹے جاتے ہیں، اور آپ نکاح خواہ ہیں اور نکاح خواہ ہیں، تو اس حوالے سے جو بھی اس آیت کو پڑھے وہ تھوڑا سا چھوارا کھا لے اور اس آیت کو پڑھ لے، کیونکہ نکاح چھوارے سے منسلک. کیونکہ وہی ہے نا کہ دعا مانگو تو اس کی قبولیت کی امید پہ مانگو. امید پہ مانگو. بالکل صحیح. اچھا، یہ آیت کتنی دفعہ پڑھنی ہے؟ یہ آیت 27 مرتبہ پڑھ لے ہر نماز کے بعد. اس کا طریقہ پڑھنے کا یہ ہے کہ فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں اپنا معمول بنا لے، وہ لڑکی جس کی شادی نہیں ہو رہی اور اس کی والدہ. صحیح. تاکہ وزن زیادہ ہو جائے. مثال کے طور پر ایک چیز ہے، ہم اس کو نہیں اٹھا سکتے اکیلے. صحیح.
اگر ہم کسی اور کو اس میں شامل کر لیں، اس پہ فورس لگائیں تو وہ چیز اڑ جائے گی. تو اگر ماں بیٹی پڑھ لیں گی تو انشاءاللہ طاقت بڑھ جائے گی، اور انشاءاللہ جلدی امید ہے. مطلب یہ آیت پڑھنی ہے ظہر، عصر اور مغرب، فجر ہر نماز میں، ہر نماز میں. اور پڑھنے کا طریقہ، وہ آیت صورتیں بھی پڑھنی ہے. پڑھنے کا طریقہ یہ ہے اس کا کہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ، صحیح، اور اس میں مبارک اللہ رب العزت کا 99 ٹائم یا لطیف ہو، صحیح، 99 مرتبہ یا لطیف ہو. اس کے بعد 27 مرتبہ یہ آیت وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا. اس کے بعد 27 ٹائم. اس کے بعد سورہ درود ابراہیمی ایک دفعہ پڑھ کے لڑکی اپنی شادی کے لیے دعا مانگے، اور ماں اپنی بیٹی کی اللہ شادی کی کے لیے ذات سے دعا امید مانگے. ہے. اور سورہ طٰہٰ، سورہ احزاب اپنی جگہ ہے. صحیح، وہ لڑکی نہیں پڑھنی ہے، وہ بھی ماں اور لڑکی دونوں پڑھ لیں، دونوں پڑھ لیں، زیادہ بہتر ہے. ذرا بڑی ہے، 4-5 پیج کی ہے، لیکن معاملہ کتنا سنگین ہے یہ آپ دیکھیں. بالکل ہر گھر کا آج کل تو مسئلہ ہوا ہوا ہے. اچھا، اور اس کے علاوہ بیماریاں ہمارے اس کے بعد پھر میں دوسری چیز پہ بھی آ جاتا ہوں. اس کے بعد پھر جب شادی ہو جاتی ہے تو بعض اوقات میاں بیوی میں بڑی نفرتیں، محبتیں نہیں ہوتی. یہ بڑا ایک مسئلہ ہو رہا ہے ہمارے یہاں. انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے آج کل. ہم نے وہ لیٹسٹ جو ہماری وہ ہے نا، شادی سے پہلے اگر محبت کی شادی ہو رہی ہے تو اس میں بڑے عہد و پیما ہوتے ہیں. اس کے بعد وہ عہد و پیما تقریباً میرا خیال ہے ختم ہو جاتے ہیں 1 مہینے کے بعد ہی. صحیح. تو ایسی مائیں بہنیں جن کے شوہر ان سے محبت نہیں کرتے، یا شوہر بیویوں سے، دونوں کا مسئلہ ہو سکتا ہے نا. بہت سے لوگوں کو شکایت ہے بیوی ہم سے محبت نہیں کرتی، بہت سے مردوں کو شکایت ہے یار بیوی ہم سے محبت نہیں کرتی. وہ دونوں آیتیں پڑھ سکتے ہیں. هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکنوا الیہا. سورہ اعراف کی یہ آیت ہے، پارہ نمبر 9 ہے، آیت نمبر 189. آیت نمبر 189. اس کا ترجمہ بھی بتا دیتا ہوں. جی بالکل. وہ اللہ ایسا قادر منعم ہے جس نے تم کو تن واحد آدم سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا حوا بنایا تاکہ وہ اپنے جوڑے سے انس حاصل کرے، محبت حاصل کرے. دیکھیے اس میں آیت میں محبت کیا تذکرہ اللہ نے فرما دیا. صحیح. اچھا، یہ کتنی دفعہ پڑھنی ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا بھی طریقہ یہی ہے کہ سورہ فاتحہ صحیح 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ. صحیح. اس کے بعد اللہ کا ایک اس میں بہت محبت کرنے والا یا لطیف ہو یا ودود ہو. صحیح. یہ 99 ٹائمز. صحیح. اس کے بعد 27 مرتبہ یہ آیت، اور اس کے بعد درود ابراہیمی 3 مرتبہ. اس کے بعد کسی بھی کھانے پینے کی چیزوں پہ، میٹھی چیزوں پہ دم کر لے رکھ لیں. شوہر بیوی کو کھلا دے یا بیوی شوہر کو کھلا دے. لیکن اس کے لیے بھی ایک تھوڑی سی عاجزی یہ ہے کہ جب اس کا ورد کریں تو شہد کو کھا لیں. اللہ رب العزت کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہد میں شفا ہے. بے شک. تو جب اس کو استعمال کریں گے شہد کو تو انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے تو اللہ نے چاہا تو اس کے پورے ثمرات نظر آئیں گے. صحیح. اچھا، اس کے علاوہ ایک آیت اور ہے، سورہ روم کی وہ آیت ہے. صحیح. پارہ نمبر 21 ہے، آیت نمبر 21 ہے. پارہ نمبر بھی 21 ہے اور آیت نمبر بھی 21 ہے. سورہ روم ہے. صحیح. سورہ روم. اس کا ترجمہ ہے، اور اسی کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے واسطے تمہارے جنس کی بیویاں بنائیں تاکہ تم کو ان کے پاس آرام ملے، اور تم میاں بیوی میں محبت اور ہمدردی پیدا کی. اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو فکر سے کام لیتے ہیں. دیکھیے اس میں محبت کا تذکرہ اللہ رب العزت نے خود فرما دیا. تو یہ قرآن کی 2 آیتیں ہیں جو میاں بیوی میں محبت کی ہیں. اچھا، اس کے بعد پھر ایک اور بہت بڑا مسئلہ آ رہا ہے ہمارے ہاں. وہ یہ آتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے پہ شک کرتے ہیں. دودھ والے سے اگر زیادہ دیر بات کر لی اس نے، دودھ لگا دیا پیسے حساب میں بات کر رہی ہے، میاں کو شک ہو گیا کہ یار دودھ والا اتنی دیر سے کیوں بات کر رہا ہے. یا شوہر سے بیوی کو کسی مرد کو بات کرتے ہوئے دیکھ لیا کسی عورت سے تو وہ پریشان ہو گئی کہ اس نے اس عورت سے اتنی دیر تک بات کرا ہے. تو اس شک کو ختم کرنے کے لیے قرآن کی ایک آیت ہے، سورہ یونس پارہ 11 اور آیت نمبر 94. یہ آیت ان لوگوں کے لیے کہ میاں بیوی اگر ایک دوسرے پہ شک کریں. صحیح. اس کی آیت کا ترجمہ ہے، بے شک آئی تیرے پاس حق بات تیرے رب سے، سو تو ہرگز مت ہو شک کرنے والا. صحیح. آیت نمبر کیا بتائیے آپ؟ آیت نمبر اس کی یہ ہے 94. صحیح. پارہ نمبر 11 اور سورہ یونس ہے. یہ اس کا ترجمہ بھی، اس کا جو پڑھنے کا طریقہ وہی ہے سورہ فاتحہ بیس ہے ہماری. اچھا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا اللہ کا یا اللہ ہو، یا اللہ نے 99 بار پڑھا اور 27 مرتبہ 27 بار ہم نے یہ سورت پڑھ کے درود ابراہیم میں 2 سے 3 دفعہ پڑھ لی.
صحیح. اچھا اس کے بعد ایک اور بڑا ہمارے ہاں آج کے دور میں سانہ ہے معافی کے ساتھ مردوں سے کہ یہ مردوں میں عیب بہت ہے کہ ہم دوسری عورتوں میں دلچسپی زیادہ لیتے ہیں بجائے یہ کہ اپنی بیوی سے دلچسپی لیں. صحیح. تو ایسی عورتیں کیونکہ میرے پاس کیسز یہ بہت آتے رہتے ہیں چلیں صحیح. تو اس اعتبار سے میں وہی بتاؤں گا جس کے کیسز زیادہ میرے پاس آتے ہیں. بالکل صحیح. تو ایسی عورتیں جن کے شوہر دوسری عورتوں میں دلچسپی لے رہے ہیں ان کے لیے آیت میں بتا رہا ہوں. جی بتا دیں. بالکل. آیت نمبر سورہ یوسف کی یہ آیت ہے. سورہ یوسف کی. ٹھیک. پارہ نمبر 12 ہے. جی. آیت نمبر 34 ہے. اور بات یہ ہے کہ شوہر دوسری عورتوں میں دلچسپی لیں تو اس کو صحیح کرنے کا طریقہ. صحیح. ترجمہ ہے اگر آپ آیت نمبر 34. ہاں سورہ یوسف پھر بتا دیتا ہوں. سورہ یوسف پارہ نمبر 12 اور آیت نمبر 34 صحیح. اس کا ترجمہ بتا دیتا ہوں. اگر آپ ان کے داؤ پیچ کو مجھ سے دفع نہ کریں گے تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانی کا کام کر بیٹھوں گا. سو ان کی دعا ان کے رب نے قبول کی اور ان عورتوں کے داؤ پیچ سے ان کو دور رکھا. بے شک وہ بڑا سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. اور اس کو کتنی دفعہ پڑھنا؟ 27 اللہ تعالیٰ کا نام اس کے ساتھ یا اللہ پڑھ لیں اس کے ساتھ. یا اللہ. آپ کا بہت بہت شکریہ. ہمارے پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے لیکن یہ کہ بہت انفارمیٹیو آپ نے ہمیں باتیں بتائیں اور انشاءاللہ پھر ہم آپ کو اگلے پروگرام میں ضرور کسی پروگرام میں زحمت دیں گے کہ آپ ہمارے پاس آئیں اور جو بھی ہمارے ویورز کے مسئلے ہیں جو آپ ہمیں وقفے سے اپنی ای میلز کرتے رہتے ہیں تو یہ آپ اپنا ای میلز کا سلسلہ جاری رکھیں اور یقیناً آپ کی کوئی پرابلم ہوگی. جو گیسٹ آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں ان سے ملنا ہے ان سے ملوائیے, ہم ان کے ساتھ پروگرام دیکھنا چاہتے ہیں, کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ہم تو بیٹھے ہی یہاں آپ کی خدمت کے لیے ہیں. لیکن اب وقت ہوا ہے آپ سے رخصت چاہنے کا. اپنی میزبان نازیہ شاہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.